अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी पिछली तमाम वीडियोस शेयर की, लाइक की और सब्सक्राइब की और कमेंट्स भी किया। मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो चलिए आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आज जो मैं मसला लेके आया हूँ वो तकरीबन हर घर में मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, हर घर में इसका मसला मौजूद है। ये मैं लाया हूँ जो हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे कमर में दर्द हो रही है, मुझे चुक पड़ गई है या मुझे मोरों का मसला बन गया है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और इस बारे में आज मैं एक डिवाइस लेके आया हूँ जो हर घर में मौजूद होनी चाहिए। तो इसके बारे में ये है कि आम सा एक है कि जी मेरी कमर में दर्द है तो आपको जो है ये कर लो, वो कर लो, फलाना चीज़ कर लो, उससे बेहतर हो जाएगा। तो नहीं होता तो फिर एक्सरे करा लो या फिर अगर ज़्यादा मसला है तो एमआईआर करा लो। तो इस वजह से मैं आज आपके लिए डिवाइस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरा आप जो वीडियो है वो आप पूरा देखें शुरू से आखिर तक और स्किप ना करें। और ख़ास तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो है मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो नाजरीन, मैं आज बात करने वाला हूँ कमर की दर्द की। कमर का दर्द जो है वो बहुत ही जो है वो शदीद भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपके जो मसला बढ़ सकता है। तो इस बारे में ये है कि जो है कमर का दर्द क्यों होता है, पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। कमर का दर्द बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी हो सकती है, जिस्म के अंदर ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी में हमने देखा है कि भाई विटामिन डी जो है वो ख़ास प्लेयर है इसके अंदर आपकी जो है वो हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी की कमी हो सकती है, या आपने कोई वज़न उठाया हो सकता है, या फिर जो एक और रिसर्च सामने आई है, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ जो हैं वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। जी हाँ नाजरीन, आप सुनकर परेशान हो गए होंगे कि ये क्या बात हो गई। ये बात यही है जी कि सीढ़ियाँ जो है वो लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर पे हैं। जिनका रिहाइश ऊपर है या इस्तेमाल ज़्यादा है वो फंस रहे हैं जनाब। वो इस कमर के दर्द में, मोरों के अंदर या जो चुक वगैरह जो आप कहते हैं इसमें फंस रहे हैं, क्योंकि जनाब उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। कम से कम जो है वो जो आपको जो हाइट मिलनी चाहिए ना, वो 5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच होती है। तो यही मसला है कि जब हमारा 8 इंच होगा तो हमारे कमर को जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, हमारे गोडों के अंदर मसला बनना शुरू हो जाएगा। गोडों का दर्द वगैरह ये भी आम देखा गया है कि भाई इसमें भी प्रॉब्लम आती है। और वजह जो है वो सीढ़ियाँ एक नंबर पे होती हैं, या फिर हमारा जो है वेट ज़्यादा हो, या फिर हम वज़न जो है वो ज़्यादा उठाएं अपनी ताकत से ज़्यादा, इस वजह से ये मसला बनता है। विटामिन डी जो है वो मेन प्लेयर है इसके अंदर, विटामिन डी। फिर उसके बाद अगर आपका लेवल गिरा हुआ है तो एक ही झटका काफ़ी है आपको मोरे के अंदर या आपकी चुक के अंदर कमर की दर्द में फंसाने के लिए। जी हाँ नाजरीन, सिर्फ एक ही झटका काफ़ी है। आप अपने वज़न से ही, आपके अपने वज़न से ही जो है वो आपके मोरे वगैरह, कमर वगैरह में दर्द शुरू हो जाएगी। तो फिर ये जो मसला बनेगा ये फिर बहुत ही शदीद हो जाएगा। इस सिलसिले में जो है मैं आपके लिए जो है ये लाया हूँ, ये है जी फ़िलिप्स फ़िलिप्स इंफ्रारेड लैंप। जी हाँ नाजरीन, ये है फ़िलिप्स इंफ्रारेड लैंप। ये जो है ये आपके जो है बहुत ही घर में होना चाहिए, जिनके भी कमर में दर्द है या मोरों वगैरह का मसला है या चुक पड़ी हुई है, तो ये चीज़ आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ नाजरीन, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डब्बा खोल लेते हैं। डब्बा खोलने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसके अंदर से ये लैंप मिलेगा। डब्बे को मैं साइड पे कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का ये लैंप है, इसके साथ ये वायर मिलेगी। ये वायर काफ़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये फ़िलिप्स कंपनी ओरिजिनल मेड इन जर्मनी की प्रोडक्ट है। जी हाँ नाजरीन, मेड इन जर्मनी।
تو یہ کچھ اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے سے اس کے مختلف اینگلز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے، جس اینگل میں بھی آپ نے ہیٹ دینی ہو تو یہ ہیٹ دے کے کمر کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ذرا اس کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چلے گا۔ یہ دیکھیں جی، اس کا ادھر ایک بٹن ہے، اس سے آن ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کے اندر سے کافی شدید جو ہے وہ گرمائش، اب میرا ہاتھ شدید گرم ہو گیا ہے تو میں اس کو بند کر رہا ہوں کیونکہ اتنا زیادہ گرمی، تو اس طریقے سے اس کا آن آف یہاں سے ہوگا۔ تو آپ نے ناظرین کیا کرنا ہے، جن کی کمر وغیرہ میں درد ہے یا گوڈے وغیرہ میں درد ہے، تو الٹے لیٹ کے یا بیٹھ کے کرسی کے بل آپ کی پیٹھ اس طرف ہو جس طرح میرا ہاتھ ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کسی چیز پہ ٹیبل وغیرہ پہ رکھ کے اس کے خاص اینگل کو ایڈجسٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو آن کر دینا ہے تاکہ کمر کے اوپر اس کی ہیٹ جاتی رہے۔ تو کچھ ہی دیر میں یہ جو ہے ہیٹ ملے گی اور آپ کا جو کمر وغیرہ ہے یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی گرم ہوگی، جتنا کا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنا کا آپ نے آسانی سے برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ فیل کریں کہ بھائی گرمائش زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، آپ کے اگر گوڈے وغیرہ جو ہیں ان میں درد ہے تو آپ اس کو گوڈے وغیرہ کی ہیٹ کے لیے دے سکتے ہیں۔ اپنے گوڈے کے سامنے رکھ کر اس طریقے سے آپ اس کو آن کریں گوڈے کے اوپر تاکہ آپ کو جو گوڈے کو ہیٹ ملتی رہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے انفراریڈ لائٹ لیمپ جو ہے یہ آپ کے جسم کے اندر جا کر اس کی پین کو ریلیف کرے گا، مسلز کو ریلیکس کرے گا، تو آپ کو بہتر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا فنکشن یعنی یہ کیسے ورک کرتا ہے۔ یہ جناب انفراریڈ جو ہے یہ ریز ٹرانسمٹ کرتا ہے باڈی کے اندر، اس کے ذریعے جو جب جس جگہ میں آپ نے مثلاً آپ کو پین ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ پر آپ اس کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو ریز ہیں جو اس میں سے نکلتی ہیں ہیٹ، وہ آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں، وہ جا کے آپ کی باڈی کے اندر بلڈ کے فلو کو بہتر کرتی ہیں، سویلنگ وغیرہ کو دور کرتی ہے تاکہ اس ایریے کا جو بلڈ فلو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ جب وہ بلڈ فلو ہیٹ کے ذریعے بہتر ہو جاتا ہے تو آپ بہتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ پین وغیرہ جو ہے وہ کم ہو کے یا بعض اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو آپ کے گھر میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کو اس کی قیمت بتاتا چلوں۔ آن لائن مارکیٹ کے اندر یہ تقریباً 3200 روپے تک ملے گی آپ کو۔ جی ہاں ناظرین، 3200 روپے، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس کو آف لائن مارکیٹ سے خریدیں، عام جو ہے دکان وغیرہ سے، اس سے آپ کو یہ 3000 تک مل جائے گی، 3000 پاکستانی روپے میں۔ جی، میڈ ان جرمنی، یہ چیک کر لیں کہ آپ یہ میڈ ان جرمنی ہی خرید رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ اوریجنل فلپس ہے، اس کے اندر یہ 150 واٹ کا بلب ہے، 150 واٹ کا بلب، اور اس کی جو ہے وہ بلڈ کوالٹی بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی شاندار کوالٹی ہے اس کی۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ہر گھر میں یہ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں کمر کی درد، پٹھوں کی مسئلہ یا چک وغیرہ جو کہتے ہیں یا موروں کا مسئلہ، ان سب کے اندر یہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا، ریلیف پہنچائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین آج کے پروڈکٹ کے بارے میں۔ تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاتا چلوں تاکہ آپ اس مرض میں نہ پھنس سکیں۔ سب سے پہلی بات جناب، اگر آپ کو ہلکی ہلکی پین فیل ہو رہی ہے بیک کے اندر تو آپ نے فوراً اپنے خیال کرنا ہے، کیونکہ ہلکی ہلکی کمر میں درد کا مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے۔ ذرا سی غلطی آپ کریں گے تو آپ پھنسیں گے جی۔ تو آپ نے اپنی کمر کی درد کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہلکی ہلکی پین فیل ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً ہی اس کو گرمائش وغیرہ دے کے تو جو بھی آپ نے حل کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ضرور جو ہے وہ نوٹس لینا ہے، نہیں تو کیا ہوگا، ایک دن اچانک ہی آپ بولیں گے جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو سو کے اٹھا تھا تو میری کمر میں درد شروع ہو گئی۔ نہیں ناظرین، یہ آپ کو وارننگ مل رہی ہے، تو آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جناب، اگر آپ کی کمر میں درد ہے یا موروں کا مسئلہ ہے یا چک پڑی ہوئی ہے تو آپ نے سپیڈ بریکر بہت سلو گزارنے ہیں۔ جی ہاں، جمپ وغیرہ بالکل پیار سے، اور سیڑھیوں کا خاص طور پر میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سیڑھیوں کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اگر آپ کو موروں کا مسئلہ ہے
یا چک پڑی ہے یا کمر میں درد ہے تو سیڑھیوں کا استعمال بالکل نہ کریں. اگر بہت ایمرجنسی کی ضرورت میں آپ کو چڑھنا پڑے تو آپ نے جناب ایک پیر رکھ کے ایک برابر، ایک پیر رکھ کے ایک برابر، جیسے چھوٹے بچے چڑھتے ہیں ایسے ہی چڑھنا ہے، ایسے ہی اترنا ہے جیسے چھوٹے بچے چڑھتے ہیں. 5 کلو سے زیادہ وزن آپ نے نہیں اٹھانا جناب، نہیں اٹھانا. اگر آپ وزن زیادہ اٹھائیں گے تو آپ کو پرابلم بڑھ سکتی ہے. اس کے اندر خوراک کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. بائی بادی چیزیں آپ نے بالکل نہیں لینی. جی ہاں ناظرین، بائی بادی چیزیں مثلاً جو ہے آلو، گوبھی، چاول، بوتل، دال ماش، دال چنا، بڑا گوشت، یہ چیزیں آپ نے نہیں لینی. جن جن کے کمر میں درد ہے، چک کا مسئلہ ہے یا موروں کا مسئلہ ہے، آپ نے یہ چیزیں نہیں استعمال کرنی. جس دن آپ اس میں سے کچھ چیز استعمال کریں گے آپ کی درد میں اضافہ ہو جائے گا. آپ بولیں گے یار کام بھی کچھ نہیں کیا، اب درد زیادہ ہو گئی، یہ کیا مسئلہ بن گیا. یہ نہیں پتا کہ بائی بادی چیز لے لی ہے. جی ناظرین، بائی بادی چیز بہت ہی زیادہ آپ کے درد کو بڑھا دے گی. آپ کے لیے دودھ اچھا ہے، دہی اچھا ہے، انڈا اچھا ہے، مالٹے کا جوس اچھا ہے، شکنجوی اچھی ہے. اگر گردے میں پتھری نہیں ہے تو پالک سے اچھی چیز نہیں ہے. جی ہاں ناظرین، ان سب میں وٹامن ڈی کی مقدار زیادہ ہے. آپ کے وٹامن ڈی کا لیول کم ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتی ہے. تو خوراک بہتر کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ہمارے بابا جی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ جنت بخشے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے پتر اگر آپ کو کمر میں درد ہے تو سروں کا تیل ٹھنڈا ہی لے لیں. ٹھنڈا ہی تیل جو سروں کا عام گھر میں ہوتا ہے وہ آپ نے کمر پہ ملنا ہے آرام آرام سے، اوپر سے نیچے 1 سے 1.5 منٹ. اور لوگڑ لینی ہے. جی ناظرین، لوگڑ ہوتا ہے کوئی اس طرح کا، اتنا سائز جتنا کا آپ کی کمر پہ آ جائے. پرانا روں لینا ہے کوئی تکیے رضائی میں سے، وہ جو ہم پہلے کہتے تھے بھائی یہ ہمارے اب کام کا نہیں رہا، پنجرے جو ہے وہ پنجرے سے مل سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں نہیں موجود ہے، کوئی 10-12 سال پرانا تکیہ رضائی کھول لیں. اگر وہ نہیں موجود تو پھر آپ کسی پنجرے وغیرہ سے لے کے وہ لا سکتے ہیں. پرانا روں لینا ہے، نیا روں کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ جی اس طرح کیا کرے تو بہتر ہو جائے گا. تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں نے اس کا استعمال کیا، وہ بہتر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت بخشے. فوت ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. میرے والد کی بخشش کے لیے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. میرے نانا نانی اور دادا دادی اور جناب جن جن کے جو بھی لواحقین فوت ہو چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے. میں چاہتا ہوں ان سب کے لیے آپ دعا کریں تاکہ ان کے جو ہے وہ درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کرے. تو ناظرین، وہ لوگڑ آپ نے لینی ہے، وہ لے کے آپ نے پیچھے کمر پہ رکھنا ہے. کمر پہ رکھ کے کسی دوپٹے یا کپڑے کے ساتھ باندھ کے تو رات کو سو جانا ہے جناب. صبح اٹھ کے آپ نے اتار دینا ہے. اگلی رات کو پھر اس طرح ہی آپ نے سروں کا تیل ہلکا ہلکا ملنا ہے، مل کے اوپر لوگڑ رکھ کے کپڑے کے ساتھ باندھ کے رات کو سو جانا ہے. نہ اتنا زیادہ کسنا ہے کہ نیند نہ آئے، نہ اتنا ڈھیلا کسنا ہے کہ آپ کدھر پڑے ہو لوگڑ کدھر پڑی ہو. اور جناب سونے کے لیے جناب چارپائی، جو ہمارے بابا جی کہتے تھے چارپائی کسی ہوئی سب سے بہتر ہے. خود نہیں کسنے بیٹھنا، کسی اور سے کسوا لیں. اس کے بعد چارپائی کے اوپر گدا بچھا لیں. گدا بچھا کر تکیہ آپ نے ایک لینا ہے اور جناب لیٹ کے ٹی وی نہیں دیکھنا، لیٹ کے موبائل نہیں یوز کرنا ہے اور ہمیشہ بیٹھنا ہے ٹیک لگا کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل جب ہم کریں گے تو ہم اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس باتوں کو جو ہے وہ شیئر کریں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں. تو اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.